ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں کوشش سکھائی۔ اسلامی انقلاب ایران کے 43ویں سالگرہ پر تمام مسلمانوں نے عالم ملت ایران و فرزند انقلاب بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنہئی مقدس اللہ کی خدمت حجہ تبرک عرض ہے، اللہ کرے یہ عظیم الشان دن ملت اسلامیہ اور جمہوریہ اسلامی ایران کے لیے خوشی اور شادمانی اور کامیابی سوگات دے کر ہے۔ یوم اللہ کے موقع پر سب سے پہلے بانی انقلاب اسلامی رہبر کبیر حضرت امام خمینی اور آپ کے باوقار ساجد کو سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ امام خمینی عالم اسلام کے ایسے بے باک نظر اور بے باک بے نظر قائد تھے جنہوں نے مدبرانہ انداز میں عالم اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے لگایا اور رفتن زمین ایک معلوم پہ کر کے چڑھایا اور کرے عرض پر ایسا کارنامہ سر انجام دیا جس سے ملت کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ آج دنیا بھر میں اگر کہیں پر ظلم جبر ظالم جبر اور تقبیر قوتوں کے خلاف مظلوم و مستعصب قوتیں کونے آواز بلند کیے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے ہیں تو یہ امام رائی کے مرحوم منت ہے۔ دور حاضر میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ انقلاب اسلامی کی کرنیں دنیا کے کونے کونے میں پھوٹ پڑی ہیں۔ ظلم کے والوں میں گرد انسان کے دشمن مسلسل پہنچاؤ کے دھکے محسوس کر رہے ہیں۔ اس لیے آئے روز نظام بلائی کے فقی اور انقلاب اسلامی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور نت نئے حقے اور کنڈے آزما رہے ہیں، مگر تاریخ گواہ ہے کر کے یہ تمام سازشیں بے نقاب اور حربے و ہتھکنڈے ناکام ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ ماضی کی طرح مستقبل میں بھی دشمن کے ارادے اور منصوبے جو ہیں ناکام ہو جائیں گے۔ آج دنیا بھر میں یوم اللہ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہزاروں سالوں تک اعلان شہنشاہی کا پردہ چاک ہو گیا اور سرزمین ایران پر حکومت الہی خالص دین محمدی قائم ہو گئی۔ تاریخ کے گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ سرزمین ایران پر کئی تہذیبیں پھل پھول چکی ہیں جو ایک ایک کر کے قتل اور صفحے ہستی سے نابود ہو گئی ہیں۔ معاشی ساسانی سامانی سلجوقی غزنوی منگول صفوی اور قاجاری وغیرہ شہنشاہوں نے ہزاروں سال تک ایران کے سرزمین پر حکومت کی۔ قاجاری حکمرانوں کی نہائی اور ناشائی سے تاناشاہی تعینی حکومت کے لیے تاریخیں شروع ہوئی۔ یہ تاریخیں بلا آخر کامیاب ہوئی، لیکن بدقسمتی سے ملعون صفت اور نااہل شاہ پہلوی حکومت پر بدمار ہوا۔ پہلوی نے ایران کا بیڑا گھر کر دیا اور اسلامی تہذیب و تمدن پر کاری ضرب لگا کر ایران میں مغربی تہذیب اور تہذیب و تمدن کو فروغ دیا۔ ایران میں پردہ کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، امامہ کی توہین کی جا رہی تھی، علماء کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے جا رہے تھے۔ آج نازک دور میں ایسے مدبر قائد کی ضرورت تھی جو طوفان کا رخ موڑ دیتا۔ امام خمینی اٹھے، انہوں نے اسلام کا پرواہ نہ کی، قیمتی جان کا پرواہ نہ کی، کن کر باطل کا چیلنج کیا، طاغوت کو للکارا۔ امام خمینی کو جلائے وطن کر دیا گیا، جیلوں میں بند کر دیا گیا، لیکن امام نے ان سب کی تکلیفوں اور اذیتوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے مشن انبیاء جاری رکھا۔ جلائے وطن کے ایام میں بھی ایرانی حضور امام کے رہنمائی اور رہبری کی، یہاں تک کہ فروری 1979 پہنچا 2 فروری کو امام خمینی ایران واپس پہنچے، جہاں تاریخ ساز عالمی مجمع تھا جس نے اپنے محبوب قائد کو فکر انسان سے اپار کیا۔